محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن پڑھنا سیکھیں تجوید کے ساتھ۔ اس کورس میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 سے 21 تک پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان آیات کو ہم گزشتہ آیات کی طرح مخارج کے ساتھ تجوید کے بنیادی قواعد کی نشاندہی کرتے ہوئے اور ہجہ کے ساتھ اور مزید خوبصورت آواز میں پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کے اس سبق میں جو آیات پڑھائی جائیں گی ان میں کچھ الفاظ مشکل ہیں جن کی ادائیگی میں پڑھنے میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے غور سے دیکھیں گے اور جس طرح بتایا جائے پڑھایا جائے اسی طرح پڑھنے کی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے قرآن سے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ غور سے سنیں گے اور اس کے بعد اپنی زبان سے ریپیٹ بھی کریں گے۔ یہاں لکھا ہے قالو، قالو، قاف پڑھیں گے، بڑا قاف ہے، قالو انا تطیرنا۔ یہاں اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس لیے ذرا توجہ دیں۔ پہلے تا ہے، پھر طا اور طا کو ملائیں گے یا کے ساتھ، یا پہ تشدید ہے، یا کو ڈبل پڑھیں گے، پھر یا کو را میں ملائیں گے، تطیر، طا یا زبر طی، یا را زبر یر، تطیر، تطیرنا بکم۔ پھر سے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم، حمزہ کو ملائیں گے لام کے ساتھ، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اس میں بھی توجہ دیں، لنرجمنکم، کیا پڑھیں گے؟ لنرجمنکم، لنرجمنکم ولیمسنکم، یہ بھی ذرا مشکل لفظ ہے، توجہ دیں، سین کو ڈبل پڑھیں گے، میم سین زبر مس، سین نون زبر سن، مسن، نون زبر نہ، مسن، دیکھیے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، کیا پڑھیں گے؟ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، عین یہاں پر ہے، یہاں حمزہ ہے، عذاب علیم۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں تجوید کا کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ قالو میں واو مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، قالو الگ کلمہ ہے اور انا الگ ہے، تو یہ مد منفصل ہوا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا، یعنی مکمل طور پر نون کو سائلنٹ کریں گے، حمزہ کو ملائیں گے لام کے ساتھ، نون پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور اسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اس میں غنہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ لئن لم نہیں پڑھیں گے۔ تنتہوا، یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، تنتہوا لنرجمنکم، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، اس میں غنہ ہوگا، ایسے یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ پھر میم ساکن کے بعد یہاں دوسرا میم آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ادغام شفوی، میم کو میم میں ملائیں گے اور پڑھیں گے غنہ کے ساتھ، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، ناک سے نہیں پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، عذاب علیم، عذاب ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اب اسے
ایک بار خوبصورت آواز میں سنیے، غور سے آپ بھی اسی طرح پڑھیں۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم آگے ہے قالو، قالو، کالو نہیں ہے، طائرکم، طائرکم معکم، قالوا طائركم معكم أئن ذکرتم، اس میں بھی دھیان دیں، اس میں بھی غلط پڑھتے ہیں، أئن، یہ ہے أئن، أئن ذکر، کاف کو ڈبل پڑھیں گے، ذال کاف پہ ذک، کاف رازر کر، ذکرتم بل أنتم قوم مسرفون، قوم مسرفون، پھر سے قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ یہاں مد متصل ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، یعنی اسی کلمے میں آیا ہے، طائر پورا ایک ہی لفظ ہے، تو اس وقت مد متصل ہوگا، اس کو 2 الف 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں ہم نے دیکھا تھا مد منفصل، یہ الگ کلمے میں تھا۔ اگر حمزہ اس شیپ میں ہو، الف کی شکل میں ہو تو مد منفصل، اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہو تو مد متصل، یعنی ملا ہوا، دونوں کو 2 الف 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے تو ادغام شفوی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، یعنی میم کو میم میں ملائیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، ناک میں نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ را سے پہلے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ قومم، یہاں تنوین کے بعد یومن میں سے یا واو میم نون میں سے میم آیا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یومن میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ناقص ہوتا ہے یا ادغام معل غنہ ہوتا ہے، اس وقت تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ان حروف میں ملا دیتے ہیں اور ساتھ میں غنہ بھی ہوتا ہے۔ قوم مسرفون، ایک بار پھر اسے سنیے۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون آگے ہے وجاء من اقصل، من اقصل، صاد کو ملائیں گے لام کے ساتھ، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا، کیا پڑھیں گے؟ میم کو ملائیں گے تا کے ساتھ اور عین کو ملائیں گے لام کے ساتھ، یا قوم اتبعوا المرسلین، قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ یہاں مد متصل ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، قوف ہے قلقلہ ہوگا، اق آواز ٹکرک کھا کے الگ ہوگی۔ رجلویں، یہاں تنوین کے بعد حروف یومن ابھی بتایا، یہاں پر میں سے یا آیا ہے اس لیے
یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا یا ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں عین کو ملائیں گے لام کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو اور جزم بھی نہ ہو تو اس حرف کو پڑھا بھی نہیں جاتا ہے، تو اس لیے عین کو ملائیں گے لام کے ساتھ۔ ایک بار اس آیت کو اور سنیں۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اب آگے ہے اتبعوا، یہاں اس کو ہم اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو نون کو ملائیں گے تا کے ساتھ، پڑھیں گے نتبعوا، مرسلی نتبعوا۔ لیکن جب ہم اسے الگ سے پڑھیں گے تو یہاں پر ہم الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، تو اسے پڑھیں گے اتبعوا اتبعوا من لا يسألكم، نون ساکن ہے، اسے پڑھا نہیں جائے گا، من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ یہاں ادغام تام ہوگا، اسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ہم اوپر پڑھ چکے۔ نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے، اس لیے نون ساکن یہاں سائلنٹ رہے گا، نون پڑھنے میں نہیں آئے گا، میم کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ۔ اجروں، جیم میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، روں میں ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر یومن میں سے، تنوین کے بعد یومن میں سے یعنی یا واو میم نون میں سے واو آیا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ناقص یا ادغام مع الغنہ، غنہ بھی ہوگا اس میں، تنوین کی آواز کو واو میں ملائیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اجروں، ہم میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اوپر ہی بتایا، تو یہاں غنہ کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ،